دولت لانے کا آخری حل میں پیش کر رہا ہوں میرے دوستو۔ یہ عمل ناکام نہیں کرے گا، یہ 3 منٹ میں اثر کرتا ہے۔ 3 منٹ میں ابھی تمہیں بتائے گا میں چیز کیا ہوں۔ 3 چیزیں خفیہ ترتیب سے پڑھنی ہے، 10 سیکنڈ کا عمل ہے، جلدی سے بتاؤں گا۔ سب سے پہلے کیا کرنا دیکھیں، اگر وظیفے پڑھ کے تھک گئے ہیں تو میری ویڈیو رات کو ملے، دوپہر ملے، شام ملے، کسی وقت بھی ملے، اس ویڈیو کو نہیں چھوڑنا، اس ویڈیو کو نہیں چھوڑنا۔ یہ ویڈیو شیطان تمہیں لاکھ وسوسے دلائے گا، شیطان تمہیں اس ویڈیو سے دور کرنے کی پوری کوشش کرے گا، لیکن تم نے ہر حال میں یہ 3 چیزیں اکٹھی پڑھنی ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں نے یہ عمل بڑے غریب، بیمار، لاچار لوگوں پر آزمایا ہے۔ یہ عمل دکھی دلوں کا سہارا ہے، یہ غربت اور غریبی کا دشمن ہے۔ یہ عمل پڑھنے والا ایک ہی جھٹکے میں فقیر سے بادشاہ بن جاتا ہے، مانگنے والے سے بانٹنے والا بن جاتا ہے، وظاہر پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جاتا ہے کہ واقعی میں کسی اللہ کے نیک بندے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب میرے غریبوں میں آپ کے سامنے وہ خفیہ ترتیب، وہ خفیہ راز، وہ سچا عمل پیش کروں گا جسے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی، لوگ دروازے پر آ کر دے کر جائیں گے، اور تمہارے حاسدین رشتہ دار یہ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ اچانک ان کی زندگی میں اتنی خوشیاں، اتنی تبدیلی کہاں سے آ گئی۔ دیکھو، تنہائی میں بیٹھ کر یہ 3 چیزیں پڑھنی ہے، چاہے آدھی رات کو پڑھو، صبح پڑھو، دن پڑھو، پیر کو پڑھو، منگل کو، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، سارے دن اللہ کے ہیں۔ گھر میں پڑھو، دکان میں پڑھو، دفتر میں پڑھو۔ دکان میں پڑھو گے تو دکان میں گاہکوں کی لائنیں لگ جائیں گی، گھر میں پڑھو گے تو گھر میں جھگڑے ختم، قرضے ختم، غریبی ختم، بیماری ختم، ہر طرح کی مشکل پریشانی ختم۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ حیران رہ جائیں گے، آپ کہیں گے میری زندگی میں اتنی خوشیاں کہاں سے آ گئیں، میری زندگی میں اتنی تبدیلی کہاں سے آ گئی۔ آپ کہو گے کاش تو نے یہ عمل مولانا صاحب پہلے دیا ہوتا تو ہم یوں ہی در در کی ٹھوکریں نہ کھاتے، ہم یوں ہی لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتے۔ میرے غریبوں، اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر تنہائی میں بیٹھ کر دیکھیں، اب میں آپ کو پہلا وظیفہ فل ڈیٹیل سے، ترتیب، تعداد، طریقہ، ہر چیز سمجھاؤں گا، تو خدارا ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا، نہیں تو بہت بڑی دولت سے محروم ہو جاؤ گے۔ دیکھیں، بہت سی میری بہنیں، بہت سے میرے بھائی کہتے ہیں نا کہ ہر تسبیح پڑھ لی، ہر وظیفے کو آزما لیا، تو آج غربت اور غریبی کا آخری حل، غربت اور غریبی کو دور کرنے والا، بیماری پریشانی کو دور کرنے والا عمل آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا ربی کو صرف 3 بار ایک خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے، ایسے نہیں کہ جیسے پڑھتے آئے ہیں یا ربی یا ربی یا ربی، نہیں۔ آج کی ترتیب الگ ہے، آج کا عمل الگ ہے، آج کا عمل اثر کرتا ہے، آج کا عمل تمہیں انتظار نہیں کروائے گا۔ اگر تمہارے اوپر ظلم ہے، زیادتی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، ظالم شوہر تک کو قدموں میں لائے گا، بیماری تک کو ختم کر دے گا، روٹھا محبوب قدموں میں آپ سے نفرت کرتا ہے، آپ کو بلوک مارتا ہے کوئی، یقین کرو وہ بندہ آپ کے مٹھی میں آ جائے گا، آپ سے دیوانوں کی طرح محبت کرے گا۔ یہ وہ عمل ہے۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، یقین کریں صرف چند منٹوں میں خوشخبری۔ اگر رشتے نہیں آتے میری بہنوں کے، میرے بھائیوں کے، شادی نہیں ہو پا رہی، یقین کریں شادی کے اسباب بھی بنیں گے، رشتوں کی رکاوٹیں بھی ختم ہوگی اور رشتوں کی لائنیں لگ جائیں گی۔ غربت اور غریبی تو عمل کے پڑھتے ہی ایسے دور ہوگی، دولت تجھے ایسے ڈھونڈے گی انشاءاللہ کہ جیسے پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ اب پہلے وظیفے کو فل ڈیٹیل سے، ترتیب، تعداد کے ساتھ سمجھ لیجئے گا۔ دیکھیں، یا ربی 2 چھوٹے جملے، 2 چھوٹے الفاظ، لیکن اپنے اندر محبت، امید، رحمت اور بندگی کا ایک سمندر رکھتے ہیں۔ یا ربی کا مطلب ہے اے میرے رب، اے میرے پروردگار۔ سوچئے جب ایک بندہ پوری دنیا سے مایوس ہو جاتا ہے، جب دروازے بند نظر آتے ہیں، جب جیب خالی ہو جاتی ہے، جب قرض پریشان یعنی کہ کرتا ہے، جب رزق کم محسوس ہوتا ہے، تب وہ کسی انسان کو نہیں پکارتا بلکہ کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی۔ یہ وہ پکار ہے جو آسمانوں سے بھی بلند ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں ایک محتاج بندے کا درد شامل ہوتا ہے۔ قرآن کریم بار بار یہ تعلیم دیتا ہے کہ بندہ اپنے رب کو پکارے، اسی سے مانگے، اسی پر بھروسہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کی فریاد سے بے خبر نہیں رہتا۔ یا ربی صرف الفاظ نہیں، صرف لفظ نہیں، بلکہ یہ بندے اور رب کے درمیان محبت کا رشتہ ہے۔ جب آپ یا ربی کہتے ہیں تو گویا آپ اقرار کرتے ہیں کہ میرا رازق بھی
یعنی کہ میرا رزق بھی تیرے ہاتھ میں ہے، میری عزت بھی تیرے ہاتھ میں ہے، میری کامیابی بھی تیرے ہاتھ میں ہے، اور میرے تمام معاملات کا مالک بھی میرے رب تو ہی ہے۔ رزق کے حوالے سے یا ربی دل کو یہ یقین دلاتا ہے کہ خزانے زمین میں نہیں، بینکوں میں نہیں، لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں، بلکہ اللہ کے پاس ہے۔ جب اللہ چاہے اور ایک لمحے میں حالات بدل سکتا ہے، اور جب اللہ چاہے تو ناممکن راستوں سے بھی آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ میرے دوستو، حضرت انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں میں بھی اپنے رب کی طرف رجوع، عاجزی، امید نمایاں نظر آتی ہے۔ وہ مشکلات میں اپنے رب کو پکارتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھول دیتا تھا۔ کبھی رات کی تنہائی میں یا کبھی دن میں، کسی وقت بھی آپ نے یا ربی سے عمل شروع کرنا ہے۔ یا ربی میرے گناہوں کو معاف فرما، یا ربی میرے رزق میں برکت عطا فرما، یا ربی میرے گھر میں سکون عطا فرما، یا ربی میری اولاد کو کامیاب عطا فرما، یا ربی میری پریشانیوں کو آسانی میں بدل دے۔ یہ الفاظ دل کو سکون دیتے ہیں، امید پیدا کرتے ہیں اور بندے کو اپنے رب کے قریب محسوس کرتے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے خزانے بھی اس سکون کے برابر نہیں ہو سکتے جو ایک سچے دل سے یا ربی کہنے میں ملتا ہے، کیونکہ جب بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، اس کا رب اس کے ساتھ ہے، اس کو سنتا ہے، اس کے حال کو جانتا ہے اور اس کی ضرورتوں سے واقف ہے۔ لہٰذا اپنے دل کو یا ربی سے آباد کیجیے گا، اپنے ہونٹوں کو دعا سے تر رکھیں اور اپنے رب سے اچھی امید رکھیں، کیونکہ جو رب آسمانوں و زمینوں کا مالک ہے، اس کے لیے آپ کی مشکل کو آسان کرنا، آپ کے رزق میں برکت دینا اور آپ کی دعاؤں کو قبول کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ میرے دوستو دیکھو، آپ نے یا ربی یا ربی یا ربی کا وظیفہ بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج میرے غریبوں میں اس ٹام کے پیپر پر لکھ کر دیتا ہوں کہ آپ نے اس ترتیب سے یا ربی کو نہ اپنی زندگی میں اس طرح پڑھا ہوگا نہ سنا ہوگا۔ یہ میرا چیلنج ہے، میں پوری دنیا کے تمام غریبوں کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، یہ عمل غربت اور غریبی کی چیخیں نکال دے گا، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر یہ تین چیزیں پڑھنی ہیں۔ دیکھیں، یہ نہ ہو کہ آپ ٹک ٹاک پہ لگے ہیں، دنیا داری میں لگے ہیں، فون پر لگے ہیں اور ساتھ میں وظیفے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والو، یہ نہ کرنا۔ دیکھو، عمل پڑھنے بیٹھو دن بھر میں، شام بھی، رات میں، جب بھی ایک آدھی منٹ کے لیے آپ لوگ فارغ ہو تو تنہائی میں یہ تین چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں اور اللہ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ چیلنج 3 منٹ کا ہے، 3 منٹ میں عمل کے پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو انشاءاللہ معجزہ ہوگا، ساری دنیا ہی دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا انشاءاللہ آخری دن ہوگا۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا، یہ تنگ دستی کا دھبا، یہ بیماری کا دھبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ آپ نے سب سے پہلے تنہائی میں کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ بیٹھنا ہے، اپنی کسی بھی حاجت کے لیے بیٹھ جائیں، ذاتی مکان کے لیے، قرضوں کے لیے، بیماری کے لیے، بے اولادی کے لیے، کوئی بھی مشکل ہے، اگر ظلم ہے، زیادتی ہے، غریبی ہے، قرضہ ہے، اس عمل کو پڑھیں، انشاءاللہ مایوسی نہ ہوگی۔ اب آپ تنہائی میں بیٹھ گئے اللہ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے، تو سب سے پہلے عمل کا آغاز کرنا ہے درود شریف پڑھ کر۔ کوشش کرنا ایک بار کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، بہت اچھا ہے۔ اگر آپ درود ابراہیمی میرے دوستوں نہیں پڑھ سکتے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر آپ نے عمل کا آغاز کر دینا ہے۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر یا ربی کا وظیفہ، دیکھیں تمام وظیفے 3 بار پڑھنے ہیں، لیکن ایک خاص ترتیب سے پڑھنے ہیں، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنے ہیں۔ اور آپ نے پہلے نمبر والے وظیفے کو 3 بار کیسے پڑھنا ہے؟ یا ربی کے ساتھ اللہ پاک کا نام میرے دوستوں شامل کرنا ہے، اور یقین کریں ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر پھر اس کے بعد یا اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے، پھر یا غنیوں پڑھنا ہے۔ یہ تمام چیزیں اکٹھی پڑھنی ہے۔ اگر اول آخر درود شریف نہ بھی پڑھ سکیں تو بس ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور فٹافٹ سے اس عمل کا آغاز کریں۔ اور پہلے نمبر والے وظیفے کو 3 بار کیسے پڑھنا ہے؟ یا ربی کے ساتھ یا مغنی کو پڑھنا ہے، اور یاد رکھیے گا یا مغنی سے بہتر وظیفہ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں نہیں ہے۔ لیکن آج جو میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں نا کہ ہر تسبیح پڑھ لی، ہر وظیفہ پڑھ لیا، کامیابی نہیں ملی، تو آج یا ربی یا مغنی، یا ربی یا مغنی، یا ربی یا مغنی پہلا وظیفہ پورا ہو گیا۔ میرے دوستوں کتنا وقت لگ گیا؟ کوئی گھنٹوں منٹوں لگ گئے، صرف اور صرف 10 سے 15 سیکنڈ میں سب کچھ پڑھ لو گے۔ اور اپنی مرضی کے وقت پڑھو، جب بھی میری ویڈیو ملے اس عمل کو
سمجھ لو، ایک بار تو وہیں بیٹھے بیٹھے پڑھ لو، یقین کرو عمل کے پڑھتے ہی رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ بیماری ہے تو بیماری دور، صرف 3 منٹ میں لوگ دروازے پر آ کر انشاءاللہ دے کر جائیں گے۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ 3 بار پڑھ لیا، اب آپ نے دوسرے نمبر والے وظیفے کو یا اللہ، اللہ پاک کے ذاتی نام کو بھی 3 بار پڑھنا ہے۔ لیکن کیسے پڑھنا ہے میرے دوستو؟ کیا جیسے پڑھتے آئے ہو ویسے پڑھنا ہے؟ ویسے تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آج کی ترتیب الگ ہے، آج کا طریقہ الگ ہے، آج کا عمل کوئی بنا بنایا نہیں ہے، آج کا عمل دنیا کے تمام وظیفوں سے مختلف ہے۔ آج کا عمل 100% اثر کرتا ہے، آج کا عمل 100% بیڑے پار کرتا ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر میرے غریبوں جو وظیفہ پڑھنا ہے، اب تیسرے وظیفے کو سمجھ لیں، یا اللہ کو کیسے پڑھنا ہے۔ جیسے ہی یا ربی یا مغنی کو پڑھ لیا، اب آپ نے یا اللہ کا وظیفہ ایک خاص ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں ذرا تصور کیجئے، اگر دنیا کا ہر دروازہ بند ہو جائے، ہر سہارا چھوٹ جائے، ہر امید ٹوٹ جائے، تب بھی ایک نام ایسا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، کبھی مایوس نہیں کرتا، کبھی اپنے بندے کو خالی نہیں لوٹاتا۔ وہ نام ہے یا اللہ۔ اللہ وہ نام ہے جس کے سننے سے دلوں کو سکون ملتا ہے، روح راحت میں آتی ہے، آنکھوں میں امید جاگتی ہے اور مایوسی کے اندھیرے روشنی میں بدل جاتے ہیں۔ اللہ صرف ایک نام نہیں بلکہ تمام صفات کمال کا مجموعہ ہے۔ وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، وہی رازق ہے، وہی کریم ہے، وہی غفار ہے، وہی وکیل ہے، وہی کارساز ہے۔ جب ایک بندہ یا اللہ کہتا ہے تو گویا وہ کائنات کے بادشاہ کو پکار رہا ہوتا ہے، وہ رب جس کے حکم سے سورج طلوع ہوتا ہے، چاند چمکتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، بارش برستی ہے اور زمین سے رزق اگتا ہے۔ قرآن کریم میں بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی طرف بلایا، اپنی رحمت کی امید دلائی اور اپنی قدرت کے نشانات دکھائے۔ اللہ وہ ذات ہے جو دلوں کے راز جانتی ہے، آنکھوں کے آنسو دیکھتی ہے اور زبان سے نکلنے سے پہلے دل کی دعا سن لیتی ہے۔ کتنے ہی لوگ تھے جو تنگ دستی میں تھے، پریشانیوں میں تھے، بے بسی میں تھے، لیکن جب انہوں نے اپنے رب کی طرف سچی امید کے ساتھ رجوع کیا تو اللہ نے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائی، کیونکہ اصل خزانہ اللہ کے پاس ہے اور وہی اپنے بندوں کو عطا فرمانے والا ہے۔ ذرا دل کی گہرائیوں سے کہیے، یا اللہ میری خطاؤں کو معاف فرما دے، یا اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما، یا اللہ میرے گھر میں رحمت نازل فرما دے، یا اللہ میرے دل کو اپنے ذکر سے زندہ فرما دے، یا اللہ مجھے دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرما دے۔ جب بندہ یا اللہ کہتا ہے تو گویا وہ اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتا ہے اور اپنے رب کے بے پناہ قدرت کا اقرار کرتا ہے۔ یہی وہ پکار ہے جس نے انبیاء علیہ السلام کو آزمائشوں میں مضبوط رکھا، یہی وہ نام ہے جس نے مایوس دلوں میں امید پیدا کی، اور یہی وہ ذکر ہے جو دلوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ بس اے سننے والے، اگر کبھی دل بوجھل ہو، اگر کبھی حالات مشکل ہو، اگر کبھی راستے بند نظر آئے تو اپنے رب کو پکارو اور کہو یا اللہ یا اللہ یا اللہ، کیونکہ وہ رب اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے اور اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اللہ ہمیں اپنا سچا بندہ بنائے، اپنے ذکر کی مٹھاس عطا فرمائے اور اپنے ذکر، اپنے فضل و کرم سے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میرے دوستو، آپ نے یا اللہ کا وظیفہ یوں تو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج تنہائی میں بیٹھ کر جیسے ہی یا ربی کو یا مغنی کے ساتھ پڑھ لیا، یعنی کہ یا ربی یا مغنی، یا ربی یا مغنی کا خزانہ اس عمل میں شامل کر لیا، تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا اللہ کا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے اور صرف 3 ہی بار پڑھنا ہے۔ لیکن کیسے پڑھو گے؟ دیکھیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اس ترتیب سے اللہ پاک کو تو ہر بندہ پکارتا ہے، لیکن آج تو خالی جھولیاں بھی بھروانی ہیں، آج تو خالی جیبیں بھی بھروانی ہیں، آج تو اپنی ہر مشکل، ہر پریشانی کو دور کروانا ہے۔ تو آج اللہ پاک کے نام کے ساتھ یا اللہ کے ساتھ یا محمد کو شامل کرنا ہے۔ یقین کریں میرے دوستو، ایسے بیڑے پار ہوں گے، ایسی مشکلیں دور ہوں گی کہ ساری زندگی دعائیں دو گے، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد۔ میرے غریب دوستوں، یہ طاقتور وظیفہ آپ نے صرف 3 بار پڑھ کر عمل کا تیسرا اور آخری وظیفہ شامل کر دینا ہے، جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جسے پڑھ کر مانگنے والے فقیر بانٹنے والے بن جاتے ہیں۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر میرے غریبوں جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ یا غنیوں کا ہے۔ یہ اس عمل کا سب سے قیمتی اور آخری وظیفہ ہے، جسے پڑھ کر غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی اور لوگ دروازے پر آ کر دے کر جائیں گے، اور تمہارے حاسدین رشتہ دار یہ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ اچانک
اچانک اس کی زندگی میں اتنی تبدیلی، اتنی خوشیاں کہاں سے آ گئی؟ میرے دوستو، آپ نے تیسرے نمبر پر یا غنیوں کو کیسے پڑھنا ہے؟ دیکھیں میرے دوستو، اگر اللہ پاک کے صفاتی ناموں میں ایک ایسا نام تلاش کیا جائے جو دل میں امید جگائے، محتاجی کے احساس کو کم کرے اور بندے کو یہ یاد دلائے کہ اصل غنی صرف اللہ ہے، تو وہ نام ہے یا غنیوں۔ غنی کا مطلب ہے بے نیاز، کسی کا محتاج نہ ہونے والا اور سب کو عطا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ الغنی ہے، یعنی وہ ایسی ذات ہے جو پوری کائنات سے بے نیاز ہے۔ زمین و آسمان، سورج و چاند، انسان و جن سب اس کے محتاج ہیں، لیکن وہ کسی کا بھی محتاج نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ غنی ہے اور تم سب اس کے محتاج ہو۔ یہ ایک ایسا پیغام ہے جو انسان کے دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ انسان ساری زندگی مال، کاروبار، نوکری، اسباب کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن اصل خزانہ تو اس رب کے پاس ہے جو الغنی ہے۔ جب بندہ یا غنیوں کہتا ہے تو گویا عرض کرتا ہے، اے میرے رب، تو سب سے بے نیاز ہے اور میں تیرا محتاج ہوں، میری کمیوں کو اپنے فضل سے پورا فرما دے۔ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مال تو بہت ہے مگر سکون نہیں ہے، اور کتنے ایسے ہیں جن کے پاس وسائل کم ہے مگر دل مطمئن ہے۔ اصل دولت صرف پیسہ نہیں بلکہ دل کا اطمینان، گھر کی برکت، صحت، عزت اور اللہ کی رضا میں، یعنی کہ اللہ کی رضا بھی شامل ہے۔ یا غنیوں بندے کو یہ سبق دیتا ہے کہ نظر مخلوق سے زیادہ خالق کی طرف دیکھو، یعنی کہ لوگوں کے دروازے کھٹکھٹانے سے پہلے اس رب کے سامنے جھکو جس کے خزانے کبھی کم نہیں ہوتے۔ سوچئے وہ رب جو سمندر میں مچھلیوں کو رزق دیتا ہے، صحرا میں چونٹی کو رزق دیتا ہے، آسمانوں میں پرندے کو رزق دیتا ہے، کیا وہ اپنے بندے کو بھول سکتا ہے؟ ہرگز نہیں میرے دوستو۔ جب دل پریشان ہو، کاروبار میں رکاوٹیں ہو، آمدنی کم محسوس ہو یا مستقبل کی فکر ستائے، تو اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر کہیں، یا غنیوں مجھے اپنے فضل کا محتاج بنا، لوگوں کا محتاج نہ بنا۔ یا غنیوں میرے رزق میں برکت عطا فرما، یا غنیوں میرے دل کو قناعت اور سکون عطا فرما، یا غنیوں میری جائز ضروریات کو اپنے کرم سے پورا فرما۔ یاد رکھیے، سب سے بڑی غنی دل کی غنی ہے۔ اگر دل اللہ کی محبت سے بھر جائے تو انسان خود کو دنیا کا سب سے مالدار شخص محسوس کرتا ہے، چاہے اس کے پاس دنیا کم مال، یعنی کہ دنیا کا کم ہے، لیکن لہٰذا یا غنیوں ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اصل طاقت، اصل عزت، اصل رزق اور اصل دولت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جب بندہ اپنے رب سے جڑ جاتا ہے تو امید پیدا ہوتی ہے، دل مضبوط ہوتا ہے اور زندگی میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت، اپنے فضل، اپنی قناعت اور اپنی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اپنی محتاجی اور اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اب میرے غریب دوستو، آپ نے بالکل بھی فکر نہیں کرنی، آپ نے ایک دم سے فوری طور پر یہ غیبی دولت کی بارش کو برسانے والا عمل شروع کرنا ہے۔ لیکن کیسے کرنا ہے، کتنی بار کرنا ہے، کس ترتیب سے کرنا ہے، بڑی توجہ دھیان سے سمجھنا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا ربی، یا مغنی کو پڑھ لیا، پھر یا اللہ، یا محمد کو پڑھ لیا، اب تیسرے اور آخری نمبر پر یا غنیوں کو آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ لیکن کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیں، آپ نے یا غنیوں، یا غنیوں، یا غنیوں اپنی زندگی میں ہزاروں لاکھوں بار پڑھا ہوگا، لیکن میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آج سے پہلے آپ نے یا غنیوں کو اس ترتیب سے نہ پڑھا ہوگا نہ سنا ہوگا، کیونکہ آج یا غنیوں کے معجزات کمالات دیکھنے والے ہوں گے۔ آج یا غنیوں کے ساتھ آپ نے اللہ پاک کا ایک ایسا نام شامل کرنا ہے، اور یقین کریں جب یہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو مانگنے والے فقیر بھی بادشاہ بن جاتے ہیں، وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جاتا ہے کہ واقعی میں کسی اللہ کے نیک بندے نے، اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب یا غنیوں، یا غنیوں، یا غنیوں کو تو آپ نے اپنی زندگی میں ہزاروں لاکھوں بار پڑھا ہوگا، لیکن میرے غریبوں آج یا غنیوں کے ساتھ اللہ پاک کا ایک ایسا نام آپ نے شامل کرنا ہے جو یا غنیوں کی طاقت کو 1000 نہیں کروڑ گنا بڑھا دے گا اور آپ کو مانگنے والے سے انشاءاللہ بانٹنے والا بنا دے گا۔ یا غنیوں یا رزاقو، یا غنیوں
یا اپنے انداز دیکھیں اللہ پاک نے آپ کو جو بھی اچھا انداز دیا ہے آپ نے اسی انداز میں یا غنیو یا رزاقو ایک بار ہو گیا, یا غنیو یا رزاقو دو بار ہو گیا, یا غنیو یا رزاقو تین بار ہو گیا. میرے غریب دوستو آپ نے یہ دولت کا سلطان وظیفہ 3 بار پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھ کر مانگنا شروع کریں. یقین کریں ایسے بیڑے پار ہوں گے جو کبھی زندگی میں نہ ہوئے. اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹس میں یا غنیو ضرور لکھیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.